اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ شیطان اور شیطانیت کے عنوان سے جو قائم ٹی وی کا یہ پروگرام کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر آج جو ہم بات کریں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہ کس طرح شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ لیکن تمام باتوں سے ہٹ کے ایک اپنی میں بات عرض کروں۔ شیطان جانتا ہے کہ نہ وہ حضرت آدم کو بہکا سکتا ہے، نہ حضرت نوح کو بہکا سکتا ہے، نہ حضرت ابراہیم کو بہکا سکتا ہے، نہ حضرت موسیٰ کو، نہ رسول اسلام کو، نہ اولاد رسول کو یعنی 12 اماموں کو۔ لیکن کمال یہ ہے شیطان کا کہ شیطان اپنی شیطانیت سے باز نہیں آتا، گو کہ وہ جانتا ہے میں نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ اس کی سنجیدگی دیکھیں اور اس کو سیریسنیس دیکھیں تو وہ اتنا جدی ہے، اتنا سنجیدہ ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں ناکام لوٹوں گا یہاں سے، لیکن کیونکہ میں نے خدا کو ایک چیلنج دیا ہے، تو اب جب میں نے دیا ہے تو اس کو میں نے پورا کرنا ہے، چاہے لوگ آئیں میرے بہکاوے میں نہ آئیں، میں باز نہیں آؤں گا۔ تو میں کہتا ہوں یہ جو ایک سنجیدگی ہے، یہ جو ایک مستقل مزاجی ہے شیطان کی، ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ عرصے کوئی عمل کرتے ہیں اور اس کے فوراً بعد اگر کوئی نتیجہ نہیں آتا تو فوراً جو ہے چیزوں کو مورد الزام ٹھہرا کے بولتے ہیں دیکھا یہ ہمارے ساتھ یہ ہونا تھا اور یہ ساری مشکلات ہمارے لیے لکھی تھیں اور یہ پریشانی ہے وہ پریشانی۔ اب کم از کم ہم شیطان سے یہ سبق تو لے سکتے ہیں کہ آپ اپنے کسی بھی کام میں انوالو ہو یا کوئی بھی کام انجام دے رہے ہو، نتیجہ دینا خدا بند متعال کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ ہم اس کے اندر سنجیدگی کے ساتھ لگے رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بزرگ ترین نبی، بڑے انبیاء میں سے، اولو العزم انبیاء میں سے، بہرحال کتاب نہیں صحیفے جو ہے نازل کیے گئے، اور حضرت ابراہیم کی بہت ساری چیزیں ایسی جو ان کے فرزند حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کی کہ جو آج اسلام کے اندر وہ واجبات میں سے ہیں۔ مثلا حج کے بہت ساری چیزیں حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ ہی کی بہت ساری چیزیں جو ہم آج انجام دیتے ہیں۔ شیطان جو اس میں سب میں زیادہ اس میں کام کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے والد ابراہیم کے درمیان، یعنی اس کو کہتے ہیں نا جہاں بہت زیادہ اس کا حملہ تھا، وہ اس وقت ہوا کہ جب حضرت ابراہیم نے خواب میں یہ دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ وہ آپ دیکھیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے بیان کیا کہ بیٹا اسماعیل میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب یہ نبی کا خواب ہے، اور بہرحال ہم نے کہا نا ہمارا کام ہے ہم صرف ان روایتوں سے اخلاقی عنوان سے اپنے آپ کے سبق لیں، اس کے علاوہ نہیں۔ کہ اب جب انہوں نے بیٹے کو کہا تو بیٹے نے کہا بے شک پر بابا جو اللہ نے آپ کو الہام فرمایا ہے یا وحی کی ہے اس کے مطابق آپ عمل کریں، مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ مطیع تھے، اپنے باپ کے فرما بردار تھے، لہذا باپ کا جو خواب تھا اس خواب کے حوالے سے حضرت ابراہیم جو تھے تیار ہوئے۔ حضرت ہاجرہ بہت محبت کرتی تھی حضرت اسماعیل سے، اور روایتیں تو اگر دیکھیں تو حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں ازواج مطہرات، ایک حضرت سارہ اور ایک حضرت ہاجرہ۔ حضرت سارہ جو تھیں وہ آقا تھیں، اور حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ ان کی کنیز تھیں، جو کہ بعد میں حضرت ابراہیم کے رشتے ازدواج میں آئیں، اور حضرت ابراہیم کو ان کے ذریعے سے جو ہے نبوت ملی اور ان کی نسل میں گئی حضرت اسماعیل کی۔ لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ تقریباً 70,000 کے قریب جو انبیاء آئے ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد میں سے آئے ہیں، لیکن وہ آئے اور ختم ہو گئے 70,000۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل کی اولاد میں جو نبوت آئی وہ دائمی آئی، نبوت بھی آئی ہے، اس کے اندر امامت بھی دی گئی۔ مثلا اگر آپ دیکھیں رسول اسلام کے جانے کے بعد تو مولا کائنات امیر المؤمنین بھی ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی ہیں، ولی الامر بھی ہیں، سارے اختیارات اسی طرح جو پیغمبر کے تھے۔ لیکن ہمارے عقیدے کے مطابق پیغمبر سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اس کے بعد کائنات میں مولا کائنات۔
تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے انہوں نے یہ جو سلسلہ چل رہا ہے آج تک، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے. تو بہرحال دونوں کے درمیان ایک تنازع تو تھا. تو ایک خاص وقت پہ حضرت ابراہیم اپنی زوجہ کو لے کر آتے ہیں، اور مکے کے اندر جو ایسی وادی، نہ پانی نہ آب نہ کوئی چیز، کوئی جسے کہتے ہیں بنیادی سہولتیں میسر نہیں تھیں، اس جگہ پہ لا کے چھوڑا. اور وہ بہرحال آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں، اس جو ذکر ملے گا، کیونکہ ہمارا ٹائم بھی بہت کم ہے، محدود ہے، اور ہم نے بات بھی بہت زیادہ ساری قضیے بیان نہیں کرنے. کچھ قضیے ایسے کہ جو نامناسب لگتے ہیں ہمیں، یا ایسا جو ریلیٹ نہیں کرتے، ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے وہ قضیے بیان کرنے. لیکن کہتے ہیں کہ جب پہلی دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہکایا، تو وہ جو تھا وہ موقع تھا کہ جب حضرت ابراہیم چلے تو شیطان نے جمرہ اولا پہ آ کے حضرت ابراہیم کے سامنے ظاہر ہوا ایک، اس کے بعد جمرہ ثانی پہ اور جمرہ سویم پہ. اب میں اس کو آسان الفاظ میں، وہ جو ہم 3 شیطانوں کو پتھر مارتے ہیں، بڑا شیطان، چھوٹا شیطان اور تیسرا شیطان، یہ وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پہ آ کے حضرت ابراہیم کو اس ملعون نے بہکایا تھا. اور یہ حضرت ابراہیم کی سیرت ہے، یہ سنت حضرت ابراہیم کی ہے کہ آپ 7 کنکر ماریں. جب پہلی جگہ پہ جہاں بڑا شیطان ہوتا ہے وہاں آ کے بہکانے کی کوشش کری تو حضرت ابراہیم نے 7 کنکر مارے، بھاگ گیا. پھر جمرہ اولا پہ ثانی پہ آیا، وہاں جب ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم نے پھر 7 پتھر مارے. اور کہتے ہیں جب وہ تیسری دفعہ ظاہر ہوا جمرہ سویم پہ یا ثالث پہ، تو وہاں جب ظاہر ہوا تو پھر حضرت ابراہیم نے اس کو 3 پتھر مارے، جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گیا، اور اس کے بعد وہ وہاں ظاہر نہیں ہوا. روایت کہتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد جب آیا، یہ بڑا نیک صالح متقی پرہیزگار بن کے، بس اس واقعے سے ایک اور ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہر نیک شخصیت نظر آنے والی ضروری نہیں ہے کہ وہ نیک ہی ہو. جب تک آپ کسی کو ذاتی طور پہ نہ دیکھ لیں، اس کے ظاہری رکھ رکھاؤ سے اسلام صحیح ہے کہ مومن ضرور ہے، ہر چیز ہے اس کے لیے، لیکن اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک آپ زندگی کے کچھ عرصے، جیسے مولا کائنات کہتے ہیں، سفر کر لو، معاملہ کر لو، یا ایک اور چیز کہتے ہیں، وہ بہرحال جو مولا نے کہا میرے دماغ میں بھی نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گا تو میں بیان کروں گا. تو اس سے جب کرو گے تو پتہ چلے گا بندہ کیسا ہے. تو بہت نیک پارسا انتہائی متقی پرہیزگار بن کے حضرت ابراہیم کے سامنے آیا اور آ کے کہا ابراہیم کہ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، مجھے خدا نے بشارت دی ہے. اب یہ حضرت ابراہیم سے بحث کر رہا ہے. تو کہتا ہے ابراہیم کیسے ممکن ہے کہ ہمارا خدا اس چیز کی ہمیں حکم دے یا بشارت دے کہ تم اپنے بیٹے کو ذبح کرو؟ یہ تو بالکل غلط کام ہے. ہو سکتا ہے کہ تمہیں وہ غلط خواب آیا ہو. اب یہ حضرت ابراہیم کو بہکا رہا ہے. اچھا پروردگار بھی ان معاملات میں بیچ میں نہیں آتا کہ آئے اور بول دے کہ ہاں بھئی یہ آنے والا جو ہے بالفرض شیطان ابراہیم تم اس کو بھگا دو. نہیں، پروردگار بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے یہ کتنا میرا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ایسے موقع ہوں تو انسان کو بہت محتاط ہو کے یہ سوچنا چاہیے کہ پروردگار کہیں یہ جو میں موقع ہے میرے پاس آنے والا. اب میں نے کہا نا کہ یہ بعض دفعہ مجھے اس کے فارمیٹ سے ہٹ کے بات کرنی پڑتی ہے. مطلب ایک راہب کو بہکانے کے لیے جب شیطان آیا، شیطان نے دیکھا بہت عبادت گزار، بہت نیک، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہے، تو سمجھ گیا اس کی کمزوری یہی ہے. اب شیطان بہکانے آئے گا تو کوئی شرابی، جواری یا زانی بن کے تو نہیں آئے گا اس کے سامنے. اس کے سامنے کیسے آیا؟ کہتے جب وہ اپنے عبادت گاہ میں معبد میں عبادت کر رہا تھا تو شیطان نے آ کے ہوا میں مصلی بچھایا اور اس پہ کھڑے ہو کے اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی. اب وہ جو عابد تھا وہ پریشان ہوا، کتنا نیک آدمی ہے کہ یہ ہوا میں جانماز کو معلق کر رہا ہے اور وہاں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. وہ اس کی اس چیز سے متاثر ہوا. اسے فوراً پوچھا کہ بھائی آپ کون اور کہاں سے؟ تو اس نے کہا میں یہ جو اپنی بیان کر سکتا تھا. کہا آپ کو یہ مقام کیسے ہوا نصیب؟ تو اس ملعون نے کہا کہ تمہارے علاقے میں فلاں فلاں جگہ پہ ایک عورت رہتی ہے جو بد کردار ہے، جاؤ تم اس کے ساتھ بد کرداری کرو، دیکھو تم کیسے ہوگے ہوا میں معلق. اس لیے کہتے ہیں کہ عالم کی نیند جو ہے عابد کی عبادتوں سے کافی بہتر ہے. اب اس میں بہت سارے قضیے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کو بہکایا
کیونکہ یہ حضرت موسیٰ کے زمانے کا ہے. میں جب آؤں گا حضرت موسیٰ پہ تو اس وقت ضرور بیان کروں گا اس واقعے کو دوبارہ. لیکن آ کے اس کو بہکایا تو انتہائی نیک متقی اور عامل عمل کرنے والے کے حساب سے حضرت ابراہیم کے سامنے آئے بہت نیک بن کے, اور حضرت ابراہیم کو ایڈوائز کرے کہ ابراہیم تم جو ہو یہ ہمارا خدا بھلا کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے ذبح کروائے اور پھر مطمئن ہو. کہا یہ ممکن نہیں ہے, تم ایک دفعہ پھر جا کے رجوع تو کرو خدا سے. حضرت ابراہیم نبی خدا خلیل خدا, تو ایک دفعہ اب میں جملہ پھر بعض دفعہ زبان پہ آتا ہے کہ سمجھ گئے کہ یہ آنے والا جو ہے جو مجھے بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا یا میرے پاس جو میسیج آیا غلط آیا وہی غلط آئی ہے, سمجھ گئے. تو ایک دفعہ اس کو دھتکارا اور کہا جا کوئی اور دروازہ دیکھ یا کہیں اور جا کے کسی اور کو بہکا, تو شیطان ملعون ہے, مجھے پتا ہے کہ میرے خدا نے حکم دیا ہے, میں اپنے خدا کے اس حکم اور اس اطاعت کو بجا لاؤں گا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم اس قصد کے لیے جب چلے تو شیطان نے اپنا پینترا بدلا, جو انشاءاللہ ہم آپ کو اس بریک کے بعد جب دوبارہ آئیں گے تو حاضر خدمت ہو کے بتائیں گے کہ اس کے بعد اس نے حملہ کس طرح کیا, کس طرح کوشش کی گئی کہ حضرت ابراہیم کو بہکایا جائے. جب تک کے لیے انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین. بہرحال دوبارہ پیش خدمت ہیں, حاضر خدمت ہیں اپنے اسی پروگرام کے ساتھ, شیطان و شیطانیت کے ساتھ. اور ہمارا جو بیان تھا وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے متعلق تھا کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے تھے. کہتے ہیں کہ روایت جو تھی وہ یہی تھی کہ یا جو آیہ قرآنی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری, یعنی اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم, لیکن اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں بیٹا تمہارا اس میں جو ہے تمہاری رائے کیا ہے. تو اس وقت حضرت اسماعیل نے کہا تھا بابا مجھے صابروں میں سے پائیں گے, اور شیطان اس وقت بہکاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. لیکن حضرت ابراہیم جو ہے اپنی جگہ مضبوط, خلیل خدا, ایک بہت بڑا مرتبہ عظیم المرتبت ہمارے نبی ہیں. اور کہتے ہیں اس کے بعد شیطان سمجھ گیا کہ اب میرا یہاں کچھ نہیں ہونے والا, کیونکہ اگر میں مزید کوشش کروں گا تو مزید رسوائی ہوں گا. اب میں نے کرنا تو ہے, اپنی چیز سے ہٹوں گا تو نہیں. تو یاد ہے کہ ہمیشہ شیطان کمزور جگہ پہ حملہ کرتا ہے, کمزور جو آپ کی نبض ہوتی ہے اس پہ حملہ کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے فوراً حضرت ہاجرہ کے پاس دوڑا شیطان. جیسے کہ ہم نے کہا کہ رسول حضرت آدم کے مقابل میں حضرت حوا کے ذریعے سے پہنچا تھا, ایسے ہی حضرت ہاجرہ کے پاس پہنچا. اب وہی شیطان کا ہیلا, وہی بہانے, نیک مقدس ایک ترین شخصیت بن کے حضرت ہاجرہ کے پاس گیا. حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم کہاں ہیں. اچھا بعد میں پھر عرض کر دوں کہ ہم روایت کو اپنے حساب سے بیان کرتے ہیں تاکہ اس میں ایک چاشنی رہے سننے کے عنوان سے. وہ اللہ یہ کہ اگر سیدھی سیدھی روایت بیان کریں گے تو وہ لوگوں کو اتنی اٹریکٹ نہیں کر پائے گی. تو بعض دفعہ جملے ہمارے اپنے ہوتے ہیں, ہم اس روایت کا اصل مقصد جو ہے اس میں بیان کرتے ہیں اپنے الفاظوں میں. کبھی کوئی سامنے بولے کہ یہ روایت اس طرح نہیں ہے, تو ہو سکتا ہے جس طرح ہم بیان کریں اس طرح نہ ہو, لیکن روایت کا جو آپ سمجھ لیں مرکزی خیال ہے وہ وہی ہوتا ہے. حضرت ہاجرہ کے پاس گیا, حضرت ہاجرہ سے پوچھا کہاں ہیں حضرت ابراہیم, تو وہی ان کی خانہ خدا کی طرف. تو کہا جانتی ہو کہ وہ کیا کرنے گئے؟ جو ریگولر ان کا کام ہے وہ اس کام سے گئے, عبادت خدا کرنا ریاضت میں. کہا نہیں, حضرت ابراہیم جو ہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے. کیسی باتیں کر رہا ہے, کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم خلیل خدا ہیں, نبی خدا ہیں, اللہ کے نمائندے ہیں, کیسے ممکن ہے کہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ کہا نہیں, اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے تو جاؤ جا کے دیکھو کہ حضرت اسماعیل کو جو ہے وہ ذبح کر رہے ہیں. اور روایت پھر ہی کہتی ہے کہ حضرت ہاجرہ کو بہرحال یقین نہیں, لیکن جو اس کا آنے کا ظاہری لک تھا, جو شکل و شباہت تھی, وہ انتہائی متدین اور نیک اور اچھے افراد کی طرح اس نے اپنی شکل بنائی تھی. کہتے ہیں ہمیشہ شیطان کی عادت ہے, میں پچھلی دفعہ بول چکا ہوں کہ شیطان ہماری کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے کام کرتا ہے. مثلا مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے کہ آخری زمانے کے اندر
ہمارے ناموں سے یا ہمارے ذریعے سے ہمارے چاہنے والوں کو دھوکہ دیا جائے گا۔ اب وہ کیسے ہوگا، وہ آپ فی زمانہ آپ مجھ سے بہتر دیکھ رہے ہیں۔ میں اس موضوع پہ کوئی بات نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے پتہ ہے یہ موضوع کہیں کا کہیں نکل جائے گا، نہ میرا یہ اس وقت ارادہ ہے۔ لیکن ہمیں آج بھی آئمہ کے نام پہ، مولا کے نام پہ، کیوں کہ پتہ ہے شیطان کو کہ علی کے نام پہ ان کو کچھ بھی دے دو یہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے، وہ کہ عقیدہ اچھا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کہ علی کے نام پہ جو ملے لے لیں، لیکن کیا آئمہ نے اس چیز کی اجازت دی ہے ہمیں کہ جو بھی مولا کے نام پہ آئے، چھٹے امام کے نام پہ آئے یا جس امام کے نام پہ ہم لے لیں؟ نہیں، ہمیں ٹٹولنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ آیا یہ روایت جو آئی ہے یا بیان کی جا رہی ہے یہ وہ حق کے مطابق ہے۔ مثلا یہ علماء و مراجع کا کام ہے کہ وہ دیکھتے ہیں اسٹینڈرڈ کہ آنے والا عمل جو یہ آئمہ کے حق کے مطابق ہے، کہ آئمہ کا اسٹیٹس ہے، اس کام کو انجام دیں۔ پھر روایت کے بیان کرنے والے، روایت کے الفاظ، کتنی چیزوں کو علماء تحقیق کرنے کے بعد ہم تک پہنچاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ۔ تو بہرحال ہمیں ہر چیز نہیں لینی جو کہ مولا کے نام پہ ملے، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ علی کے نام پہ ہمارے شریعت سے ٹکراؤ ہو رہا۔ جیسے مولا کائنات کے سامنے جب قرآن اٹھائے گئے تھے تو مولا نے کیا کہا تھا کہ ان سے زیادہ میری ویلیو ہے، یہ جو ہے لکھا وہ قرآن ہے، میں بولنے والا ناطق قرآن ہوئی، جامد قرآن ہے، میری زیادہ ویلیو ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ مانو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں مانا، علی کو مقابل میں لیا ہے قرآن کے۔ ممکن ہے کہ علی اور قرآن آپس میں مقابل ہو سکے؟ نہیں ہو سکتا، رسول خدا کا واضح ترین ارشادات موجود ہیں۔ لیکن اس وقت کیونکہ علی ہمارے برابر، ہمارے جیسے، ہماری طرح یہ تھا، تو وہی انسان کا حاجرہ کے سامنے اتنا نیک پارسا بن کے آیا تھا۔ حضرت حاجرہ کو یقین تو نہیں تھا، لیکن ایک وقت کے لیے انہوں نے کہا کہ چلو دیکھتی ہوں کہ کیا ہوتا ہے، کیا یہ دکھاتا ہے۔ اور کہتے ہیں وہاں جو ہوا، وہاں یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم کو جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو جب ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو حضرت ابراہیم اسماعیل نے کہا کہ بابا آپ ایسا کریں کہ میرے ہاتھ پیر باندھ دیں کہ اگر میرے گلے پہ بالفرض چھری پھیری جائے تو میں تڑپوں تو ہاتھ پیر نہ چلاؤں یا بالفرض چھری کو روکنے کی کوشش نہ کروں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حضرت ابراہیم نے ہاتھ پیر باندھ دیے، اور جیسے کہ روایتیں بیان کی جاتی ہیں اپنے آنکھوں میں پٹی باندھ لی، اور حضرت اسماعیل کی گردن پہ چھری لگا کے چلانا چاہتے تھے کہ جب چلانے لگے تو حضرت ابراہیم کی اس چھری کو آ کے حضرت جبرائیل نے ٹیڑھا کر دیا، الٹا کر دیا۔ جب پھیر رہے تھے پتہ نہیں کٹا تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا چھری اچھا الٹی ہے، تو پھر دوبارہ کری۔ پھر جب حضرت اسماعیل پہ چلانے لگے پھر جبرائیل نے الٹی کر دی۔ کہتے ہیں 3 دفعہ جبرائیل نے اس چھری کو الٹا کیا، یہ اب آزمائش تھی حضرت ابراہیم کی۔ لیکن جب 3 دفعہ ہو چکا، جب 4تھی دفعہ حضرت ابراہیم نے بڑی کہتے ہیں کہ 3 دفعہ الٹی ہو جائے تو اب وہ سمجھ رہے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا اب میں ذرا مضبوطی سے چلاتا ہوں تاکہ اب کوئی الٹی نہ کر سکے، اس کو پلٹ نہ دے۔ اب کون پلٹ رہا ہے؟ اس سے ہٹ کے کہ مشیت خدا کیا ہے، کیا حضرت ابراہیم نہیں جانتے تھے سارے واقعات کو؟ یقیناً علم ابراہیم ایک علیحدہ چیز ہے، عمل ابراہیم ایک علیحدہ چیز ہے۔ اس کے باوجود آئے تو ذبح کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ جب ہوا کہ دوبارہ چھری چلائیں، یعنی 3 دفعہ کے بعد 4تھی دفعہ، تو پروردگار نے کہا جبرائیل اتنی صورت سے جاؤ اور اسماعیل کی جگہ پہ دمبا رکھ گیا۔ بہرحال ایک دمبا بڑا مضبوط سا ایک توانا سا منگایا گیا، اور بس حضرت ابراہیم نے شاید، ابھی کیونکہ روایت میں نہیں، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حضرت ابراہیم کوئی بھی کام اللہ کے نام کے بغیر نہیں کر سکتے، تو لہذا اللہ کا نام لے کے جب چھری چلائی تو اس دفعہ چھری چلی۔ لیکن کہتے ہیں کہ بالکل معمولی سا ایک ہلکا سا زخم یا ہلکی سی خراش حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ آئی، اور اس کے بعد وہ بکرا آ گیا جس کے نتیجے میں وہ دمبا آیا، دمبا جو ہے ذبح کر دیا گیا، اور روایت یہ کہ حضرت اسماعیل کو نکال دیا گیا۔ بس ابھی یہاں سے یہ کہتے ہیں کہ معاملہ اب یہ جو کتنی دیر کا ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن اتنی دیر میں کہ حضرت اسماعیل بچتے ہیں، حضرت ابراہیم جو ہے دمبے کو ذبح کرتے ہیں، اتنی دیر میں جناب حاجرہ پہنچ جاتی ہیں۔ اور کہتے ہیں روایت کا جملہ یہ کہ جیسی حضرت حاجرہ پہنچی اور انہوں نے حضرت اسماعیل کے گردن پہ چھری کا وہ خراش دیکھی تو کہتی ہیں اس صدمے سے بیمار ہوئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ لیکن بعض روایتوں میں، کیونکہ اور بھی روایتیں ہیں، میں ان روایتوں کو نقل نہیں کر رہا کیونکہ ٹائم کی مجھے لمٹ کا اندازہ ہے اور اپنی بات اور میسیج دینے کا بھی ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے پوری دل جمی کے ساتھ، چاہے کتنا ہی شیطان بہکانے آ جائے، چاہے کتنا ہی شیطان روک لے، آپ کو اپنا شرعی وظیفہ، کیونکہ ہمارے خواب اور انبیاء کے خواب کوئی برابری نہیں کر سکتے، لہذا اس لیے کوئی ان واقعات کو اس چیز پہ وہ نہ کرے کہ سمجھے کہ ہاں اب یہ ہمیں بھی ایسی ہو سکتا نہیں۔ ہمارے خواب انتہائی شیطانی اور
جو ہے باطنی ہو سکتے ہیں، باطل ہو سکتے ہیں، لیکن حضرت ابراہیم کا نہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ بیٹا جو عزیز ترین تھا، اب حضرت اسماعیل کو کیوں چنا گیا؟ حضرت اسحاق کو بھی لیا جا سکتا تھا۔ ہماری یہاں بعض روایتوں میں حضرت اسحاق کا نام بھی آتا ہے، لیکن جو کثرت روایات ہیں وہ حضرت اسماعیل کو ذکر کرتی ہیں کہ حضرت اسماعیل کو ذبح کیا تھا، اور یہ عامت الناس کا بھی ہے، لیکن ہماری یہاں بعض روایتوں میں یہ ہے۔ اچھا، اس میں حضرت اسماعیل کو چننے کی بھی ایک خاص وجہ ہے، وہ جو آزمائش حضرت ابراہیم کی تھی کہ یہاں چھوڑ کے جانا، حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل سے زیادہ محبت اور رغبت، کبھی بھی اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ حضرت اسحاق سے نہیں کرتے، لیکن بہرحال ان دونوں کے درمیان کچھ ایسے واقعات ہیں جو تاریخی ہیں، جو انشاءاللہ کبھی اور کسی اور عنوان سے موقع لگا تو بیان کریں گے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے اپنے اس خواب کو، جو کہ بشارت تھی خدا کی طرف سے، شیطان نے توڑنے کی کوشش کری، بہت بہکانے کی کوشش کری، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انتہائی کامیابی سے اس اپنے حکم کو جو خدا کی طرف سے بھرپور طریقے سے ادا کیا، نتیجتاً جو ہے دمبا آیا، دمبا ذبح ہوا، حضرت ابراہیم محفوظ رہے۔ بس ہمیں اتنا میسیج ہے کہ جو چیزیں خدا نے ہم پہ واجب دی ہیں، قرار دی ہیں، حکم دیا ہے، ان کو اسی دل جمی سے لگے کرتے رہنا چاہیے۔ نتیجہ پروردگار کے عالم کے ہاتھ میں ہے، جب چاہے گا وہ ہمیں نتیجہ دے گا۔ انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ کسی اور نبی کے ساتھ تذکرہ کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔